بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم. میرے بزرگ اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب بیمار ہوتے ہیں ہم لوگ تو شفا دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے. تو ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. ویسے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں سے شفا حاصل کرو، ایک قرآن اور دوسری شہد. شہد جو ہے وہ ہر مرض کی دوا ہے. یعنی آج جو مرض جس میں چینی کھانے کو، میٹھا کھانے کو منع کرتے ہیں، یعنی شوگر، اس کے لیے بھی شہد ہی بہترین ہے. اور حضرت صاحب بھی فرماتے تھے کہ شہد خوب کھایا کر، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہر مرض کی. یہ نہیں کہا کہ شوگر والا نہ کھائے، فلاں کھائے، فلاں نہ کھائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، جانوروں کو نہیں ہے، انسانوں کو شفا. تو اس میں جو شفا اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسری اس میں جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے، اس کی بھی اس میں شفا ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ایک غزوے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے. جنگ نہیں ہو رہی تھی، کھانے کا وقت تھا، بیٹھے ہوئے تھے. تو سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن کھانے کے لیے سالن نہیں تھا، روٹی تھی. تو ایک مکھی جو ہے وہ بھن بھناتی ہوئی شہد کی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شور کرنے لگی. تو حضور نے فرمایا صحابہ سے یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو صحابہ نے کہا حضور ہم تو اس کی زبان نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں یہ کیا کہنا چاہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے؟ کہنے لگے ہم نے کچھ فاصلے پر پہاڑ میں شہد کا چھتا تیار کیا ہوا ہے، کوئی ہمارے ساتھ چلے اور وہ شہد لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں برتن لے کے اور وہ شہد لے آئے. تو مکھی آگے آگے، حضرت علی اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے. شہد کے چھتے پہ جا کے وہ کھڑی ہو گئی. آپ نے شہد نکالا، واپس آئے، اور مکھی بھی پیچھے پیچھے آپ کے واپس آ گئی. سب نے اس شہد سے وہ روٹیاں جو ان کے پاس تھیں وہ کھائیں، پیٹ بھر گیا. اب جب فارغ ہو گئے تو مکھی پھر شور کرنے لگی. تو حضور نے پھر صحابہ سے کہا حضور کہ کچھ کہنا چاہتی ہے. تو صحابہ نے کہا حضور ہم تو اس کی زبان نہیں جانتے، آپ ہی پوچھیں یہ کیا کہنا چاہتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہنے لگی میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا. تو کہا کہ حضور نے کیا آپ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ جب ہم اس شہد کو اس پھول سے بھی اس کا رس چوستے ہیں تو یہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے. تو ہم اس کو لے کر اپنے چھتے پر آتے ہیں تو ہماری ایک ملکہ ہے وہ بلند آواز سے درود شریف پڑھتی ہے. ہم بھی اس کے ساتھ مل کے درود شریف پڑھتے ہیں. جب درود شریف ختم کرتے ہیں تو پھر اس کو اس کے اندر ڈالتے ہیں. اس کی برکت سے یہ شہد جو ہے، یہ رس جو ہے، یہ میٹھا ہو جاتا ہے اور اللہ اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے. یعنی اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھی اس میں شفا ہے، اور اس میں درود شریف کی بھی شفا ہے. تو اس کو استعمال کیا کریں. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے کہ شہد نہیں استعمال کرو، شوگر بڑھ جائے گی. پھر آج ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی بچے جو نئے بچے، نومولود بچے جو ہیں ان کو بھی منع کرتے ہیں شہد نہیں دیں. اللہ کہہ رہے ہیں شہد کھلاؤ پلاؤ، اس میں شفا ہے، لیکن ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں.
ڈاکٹر جو ہے نا اس کی بات یہ کہہ دیا اس نے صبح دوپہر شام یہ 3 گولیاں کھانی ہیں، نہیں کھائیں تو بلڈ پریشر ہائی اور آپ کا دماغ کی رٹ پھٹ جائے گی، نہیں کھائی تو شوگر بڑھ جائے گی، فلاں کیا تو یہ۔ تو ہم ڈاکٹر کی بات جتنی مان رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں اللہ کی بات کو ماننا چاہیے۔ ڈاکٹر کی دوا بھی کھا لو لیکن شہد تو ضرور شفا، اس نیت سے کہ اس میں شفا ہے تھوڑا سا ضرور کھائے، شفا کی نیت سے تھوڑا کھائے۔ جیسے عجوبہ کھجور ہے، یہ بھی شفا ہے، عجوبہ کھجور کھائیں، دل کے لیے بڑی اچھی ہے، جس کو دل کی تکلیف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا پہ، جب دوا مرض کے مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ اس میں شفا عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حرام چیز سے علاج نہ کرو۔ بہت سارے لوگ حرام چیز سے، یعنی جیسے شراب ہے یا پیشاب ہے، اس سے بھی لوگ علاج کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حرام چیز سے علاج نہ کرو، علاج جب بھی کرو اچھی چیز۔ اللہ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی۔ اب دیکھیں نا یہ سملو بوٹی ہے یا آج سواجنے کا جو پتیاں ہیں، ڈاکٹر اب یہ کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں کہ یہ کینسر کے لیے بہت مفید ہے، جیسے انگلش میں مورنگا کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہاں لگا ہوا ہے۔ تو کینسر بہت زیادہ ہو گیا، اب تو یہ نزلے بخار جیسے ہو گیا ہر گھر میں، کینسر۔ تو اب یہ بیماری جو ہے کینسر، اس کا علاج سملو بوٹی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں سواجنا یا سہجنا، مونگا یا مورنگا، اس کا جو پتیاں لے کے اس کو دھو کے اور گھر میں اس کو سکھا لیں، 5-6 دن میں وہ سوکھ جائیں گی پتیاں، پھر اس کو پیس لیں، پیس کے اس کو 1 چمچ جو ہے صبح دوپہر شام یا صبح شام پانی سے لے لیں۔ تو یہ کینسر کے لیے مفید ہے، شوگر کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ 300 بیماریوں کی اس میں شفا ہے۔ اس کا نام ہے مورنگا انگلش میں، اور ہمارے یہاں اردو میں سواجنا، سہجنا، مونگا، یہ سب اس کو، اس سے پھلیاں لگی ہوتی ہیں، دال میں پکاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ساری جڑی بوٹیاں پیدا کی ہوئی ہمارے لیے، تو مختلف لوگ اس پہ تحقیقیں کرتے ہیں، انہی چیزوں سے وہ دوا بنا کے ہمیں گولی کی شکل میں وہ کھلاتے رہتے ہیں۔ وہ دوا اللہ تعالیٰ کی ہے ساری، لیکن ہم بے وقوف ہیں، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کی دوا ہے، اب ڈائریکٹ اس کی دوا خود ہی استعمال کر لو تو شفا ہو جائے گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ دوا نہ کھائیں۔ دوا کون سی کھائیں؟ ڈاکٹر کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا استعمال کیا کریں۔ اور سب سے اچھا علاج پرہیز ہے، وہ ہم کرتے نہیں۔ پرہیز کوئی شخص کرے تو اس کو کوئی بیماری نہ ہو، واک کریں، تھوڑا سا دوڑ لگائیں، یا اگر عمر کے حساب سے دوڑ نہیں لگا سکتے تو واک کریں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے واک کریں تاکہ آپ کا خالی پیٹ ہو تو آپ چل سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد واک کریں تو 1 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد واک کریں۔ تو یہ تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اپنی صحت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ورزش کیا کرتے تھے۔ تو ورزش انسان کے لیے بے انتہا ضروری، کیونکہ ہم دن بھر جو کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، اوپر سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، پھر اس کی ہماری طبیعتیں خراب ہو گئی۔ تو کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، کھانے سے پہلے پانی پئیں۔ اور فرمایا کہ حضور نے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ یعنی اگر کوئی 3 روٹی کھاتا ہے تو 1 روٹی کھائے۔ تو یہ ہم سب جو ہے اس چیز کا اگر خیال رکھیں تو کبھی کوئی بیماری نہ ہو۔ اور اگر بیماری ہو جائے اور وقتی طور پہ کوئی بلڈ پریشر ہو گیا یا کوئی شوگر ہو گئی ہے تو وقتی طور پہ کوئی دوا کھا لیں، لیکن اس کے پابند نہ بنیں۔ کوشش کریں کہ ابلا ہوا کھانا کھائیں، اس سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت صاحب جب حیات تھے تو گھی تیل کی کمپنی والے خود حضرت صاحب سے کہہ کے گئے کہ ہماری گھی تیل کا اعتبار نہ کریں کہ ہم کیا کیا ملاتے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں تو کبھی کھائیں نہیں۔ لیکن ہم جو ہے منہ کو ذائقہ لگ گیا، ابھی میں کسی کو کہتا ہوں نا کہ کھانا ابلا ہوا کھائیں تو کہتے ہیں یہ تو کھایا نہیں جائے گا۔ اس کو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذرا سا بھنا ہوا مزیدار سا بنائے۔ یہ نہیں کہ روٹیاں پانی میں تیر رہی ہیں تو وہ کون کھائے گا، وہ تو بیمار ہو، دیکھ کے اس کی بھوک ہی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا مزیدار سا بھنا ہوا پکائیں تاکہ وہ اس کو کھانے میں بھی اچھا لگے۔ تو پابندی سے اگر یہ کوئی چیز کھائے اس کو کوئی بیماری نہ ہو۔ شہد کا استعمال کریں، جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں، جس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں۔
دواؤں کے سائڈ افیکٹس ہیں. آپ شوگر کی بیماری کے علاج کر رہے ہیں, دوا کھا رہے ہیں, لیکن اندرونی طور پر آپ ختم ہو رہے ہیں, آپ کو شفا نہیں ہو رہی. بظاہر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ شوگر آپ کی کم ہو رہی ہے, نارمل ہو رہی ہے, لیکن اندرونی طور پر آپ اندر سے بالکل ختم ہو رہا ہے, ہڈیاں گل رہی ہیں, گوشت گل رہا ہے. تو ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں, پرہیز کریں, دوڑ لگائیں, واک کریں اور پرہیز کریں. بس دوا جو ہے وہ یہ سملو بوٹی ہے یا سواجنا ہے, اس کا استعمال کریں, اس سے شفا ہو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے. ہمیں بھی جانا چاہیے. کوئی مریض ہے تو ہمارے یہاں تو آج کل مریض جب ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو ہم دیکھنے جاتے ہیں, گھر پہ ہوتا ہے تو نہیں دیکھنے جاتے, کیونکہ نام نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ نام و نمود ہو, لوگ بتائیں کہ بھائی یہ فلاں صاحب آئے تھے. تو یہ سنت جو ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی, چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو چاہے گھر پہ ہو, آپ اس کی عیادت کو جائیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیا کرتے. آج ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اس کے منہ پہ بولتے ہیں تمہیں کینسر ہے. وہ تو بیچارہ بیمار ہے اور آپ نے اس کو ڈرا دیا, وہ تو جلدی ختم ہو جائے گا. آپ اس کو تسلی دیں, ایسی کوئی بیماری نہیں ہے, تھوڑا سا آپ کو یہ تکلیف ہے, فلاں تکلیف ہے. اس نام دوا, اس بیماری کا نام تو نہ لیں, اس بیماری کے نام سے انسان اچھا خاصا ختم ہو جاتا ہے. آپ کو تسلی دیں کوئی بیماری نہیں ہے, آپ یہ دوا کھائیں, فلاں دن اتنے دن یہ کھائیں, آپ تسلی سے اس کو شفا ہو جائے گی, آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے یہاں ڈرا دیتے ہیں, مریض کے منہ پہ نہیں بولو, مریض کو تسلی دو, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم گائے ذبح کرتے ہیں نا, بکرے ذبح کرتے ہیں, تو اس کو بھی ہم ہٹا کے کرتے ہیں کہ دوسرا جانور کھڑا نہ ہوگا. اتنا خیال حضور نے بھی رکھا ہے. ہم اسی کے منہ پہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیمار ہیں, بیماری سے تمہیں شفا کیا ہوگی, شفا ہو تو بیمار اور ختم ہو جائے گا. اب کیمو کراؤ, وہ فلاں کراؤ, وہ تو کرانا پڑے گا, لیکن یہ کہ اب یہ کہتے ہیں کہ بائیوپسی نہیں کراؤ, بائیوپسی کرائیں گے تو جلدی پھیل جائے گا. اب وہ ڈاکٹر اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں بائیوپسی نہیں کرائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا اسٹیج ہے. اب وہ اتنا الجھا دیتے ہیں کہ پھر آپ کو بائیوپسی کرانی پڑے. اب بائیوپسی کرا لی تو اب سارا علاج پورا کرو, کیمو جتنے بھی اس کے اسٹیجز ہیں وہ سارے اس کا کورس پورا کریں, پھر جا کے وہ شفا ہوئی تو ہوئی, ورنہ وہ ایک جگہ سے ختم ہوتا ہے پھر دوسری جگہ ہو جاتا ہے. بس تھوڑی سی تسلیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ جو ڈائلیسس ہے یہ بھی وہی دھوکہ ہے, بس تسلی ہوتی رہتی ہے, آدمی تھوڑا سا طاقت آ جاتی ہے, پھر وہ 2 دن بعد پھر کراؤ, پھر 2 دن بعد پھر کراؤ, ہفتے میں 3 دن تو ڈائلیسس ہو رہا ہے. تو یہ سب دھوکے ہیں. لیکن انسان اپنی صحت کا خیال رکھے اور کھانے پینے میں احتیاط کرے تو انشاءاللہ کبھی کوئی بیماری نہیں ہو. باقی جانا تو سبھی کو ہے, چاہے وہ اچھا کھائے بھی تو جائے گا اور چاہے برا کھائے بھی تو جائے گا. مین پوری کھانے والا بھی جائے گا اور نہیں کھانے والا بھی جا رہا ہے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, اعتدال ہے, اس کے احتیاط سے اپنا کھانا پینا رکھے تو انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہوگی. باقی اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس پہ جو جانا ہے, ایسی تسلی دیتے ہیں نا مریض کو کہ بھائی تو اللہ آپ کو اچھا کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھتے تھے, اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے, اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے تھے, سینے پہ ہاتھ پھیرتے تھے, اس کی نفس پہ ہاتھ رکھتے تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم, اور تسلی دیتے تھے آپ کو اللہ اچھا کر دے گا, اللہ آپ کو لمبی عمر دے گا, آپ کو اللہ صحت کلی عطا فرمائے گا. ہونا تو وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ ہمارے کہنے سے وہ چیز رد نہیں ہوتی, لیکن وہ چیز اس کو تسلی دیتی ہے. اس لیے مریض کے پاس بیٹھ کے اچھی باتیں کریں, اس کو تسلی دیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے, اور جو آج کل موذی امراض ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ اپنا کرم فرمائے, اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.